بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. ناظرین، پاکستانی ڈاکٹرز نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوا ہے. ان کی مہارت، تجربہ، کمٹمنٹ اور پروفیشن کے ساتھ ان کی جو جڑت ہے وہ اس نے ان کے لیے بہت سا عزت کے جو اسباب ہیں وہ بنا دیے. آبویسلی کوئی بھی پاکستانی دنیا بھر میں کسی بھی پلیٹ فارم پر ایسی خدمات سر انجام دے تو یہ عزت پلٹ کر پاکستان کے کھاتے میں بھی آتی ہے، پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے ہی چند بڑی نامور شخصیات میں ایک ڈاکٹر سہیل چغتائی. آپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں. عرصہ دراز سے ہارلے اسٹریٹ لندن میں ان کا کلینک ہے. بہت سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیشنٹ کے طور پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سہیل چغتائی از اے ویری گڈ سرجن. آج میرے مہمان ہیں، پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں پبلک سیکٹر میں وہ اپنی فیلڈ میڈیکل میں اس حوالے سے پاکستان میں بہت سے اداروں کو انیشیٹ کرتے انہوں نے کیا ہے. پیٹرنائز بھی کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈنس اور رہنمائی بھی دیتے ہیں. بہت یونیک قسم کے ان کے پاس میڈیکل کی فیلڈ میں آئیڈیاز ہوتے ہیں. آج ہم ان سے مختلف امور پر بات کریں گے. ڈاکٹر سہیل چغتائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ گل صاحب. آئی اپریشیٹ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا آج اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب، آپ ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے چیئرمین ہیں اس وقت، اور آج کل آپ پاکستان کے دورے پر ہیں اور آپ اس کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. گورنر پنجاب سے بھی آپ کی بڑی اہم ملاقات رہی، اور اخوت کے حوالے سے بھی آپ نے اس پروجیکٹ میں بھی کچھ حصہ ڈالا ہے جا کے اپنا. یہ جو خدمات آپ سر انجام دیتے ہیں، پاکستان پلٹ پلٹ کر آتے ہیں، اس کا آپ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ کتنا لطف آتا ہے سر؟ دیکھیے، گھر آنے کا جو لطف ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے. لیکن گھر آپ وہ چیز لائیں جو گھر میں نہیں ہے، اس کا لطف اس سے زیادہ ہے. آپ کوئی ناولٹی لے کے آئیں اور اس گھر کو اور خوبصورت بنائیں. جب بھی آپ آئیں، آپ گھر کو پہلے سے خوبصورت چھوڑ کے جائیں. میری کوشش یہ رہی ہے کہ انٹلیکچوئل جو امپاورمنٹ ہے وہ پاکستان میں بڑی ضروری ہے. پاکستان کے اندر پیسہ آ جاتا ہے، ڈونیشنز ہیں، لوگ بہت فراخ دل ہیں، لیکن جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے اس کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے. کہ اگر ہم آپ کو فراری بھی دے دیں اور آپ کو چلانے نہیں آئے تو آپ اس کا کیا فائدہ آپ کو. تو میرا مطمئن نظر یہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو باہر ہم اوورسیز پاکستانیز کی آپ نے بات کی، اوورسیز ورلڈ کانگریس اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ 8.5 ملین پاکستانیز کی ریپرزینٹیو آرگنائزیشنز کے طور پہ ایم کر رہی ہے. ہم نے انشاءاللہ 17 چیپٹرز پاکستانی ڈائسپورا کے اندر بنانے ہیں. جہاں بھی 50,000 سے زائد پاکستانی ہیں، ہم نے ورلڈ کانگریس اوورسیز پاکستانیز کا چیپٹر بنانا ہے، اور یہ میری ایز اے چیئرمین ذمہ داری بھی ہے. اس کے انڈر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ جو انٹلیکچولی پاکستان میں ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو ٹریک کرتے ہیں. اور پاکستان میں جیسے میں نے پاکستان میں کچھ پروجیکٹ شروع کی جن کی آپ مزید شاید بات کریں، اس طرح اور بہت لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، لائرز ہیں، بزنس کنسلٹنٹس ہیں، فائنانسرز ہیں، ایجوکیشنسٹس ہیں. ہم ان کو میڈیکل پروفیشن کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ڈفرینٹ کیریئر میں لائیں گے، ان کو کنیکٹ کریں گے لوکل چیمپئن کے ساتھ. تو یہ ایک علاق ہوگا جس میں لوکل چیمپئن جو ہے پھر ان کو کیری کرے گا، ان کے ٹیلنٹ کو، اور ڈسٹریبیوشن میں ہیلپ کرے گا ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی ٹیم میں اور کوئی ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ یہ یکساں خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں میرے ذہن میں جو پہلا نام آتا ہے وہ ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب ہیں، جو اس وقت آئرلینڈ میں ایز ایمرجنسی کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کیا. ابھی پاکستان میں ایڈوائزری کونسل میں اپنی ڈفرینٹ میڈیکل انسٹیٹیوشنز میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. پاکستان کے پاس ایک چیلنج ہم نے فیس کیا، کرونا جب پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا، مارچ 15 کو لاک ڈاؤن اناؤنس کیا گیا. تو میں 12 مارچ کو لاہور میں تھا. تو پریس کانفرنس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر سومی اقتدار نے مجھے کہا کہ جی آپ اس پریس کانفرنس میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں کرونا کو فائٹ کرنے کے لیے ٹیلی میڈیسن شروع کرنا چاہتا ہوں میں. کیونکہ ہم مریضوں کا جو موومنٹ ہے فرام دا ہوم ٹو ہاسپٹل، اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے، ریسٹرکٹ کر دینا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے لیے میں نے جیسے یہ کہا تو گورنر صاحب نے، وائس چانسلر صاحب نے فوراً کہا، تو ان کو ایسا ہی آئیڈیا کلک کیا کہ میرے جانے سے پہلے، اس شام میری فلائٹ تھی، انہوں نے کہا جی آپ نے کرنا ہے. اب یہ اتنا بڑا انہوں نے ٹاسک دے دیا، آئی واز ناٹ ریڈی فار دیٹ ان دا وے. تو مجھے پاکستان میں ایک لوکل کوآرڈینیٹر چاہیے تھے جو
जो 24/7 काम करते हैं, जिनको नींद का फिक्र नहीं हो, जिनको खाने का फिक्र नहीं हो, जिनके अंदर पैशन और स्पार्क हो, तो मुझे एक ही नाम जुनूनी हो, दीवाना हो। बिल्कुल। ये आप डॉक्टर खुर्रम शहजाद, जिनका ये वही जो आयरलैंड जिन्होंने वो ड्रिप एक ऑर्गेनाइजेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, ये आप बिल्कुल उन्हीं सही का जिक्र कर। आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। मेरे ख्याल है मैंने जो डिफाइन किया है आप वहाँ बंदे तक पहुँच गए हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। मैं जी उनकी सलाहियतों का बड़ा मोतरफ हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि वो जब भी उन्हें मौका मिला वो पाकिस्तान आए, और उन्होंने यहाँ बहुत से इदारे ऐसे हैं, निजी भी सरकारी भी, जिनके कारकुनान को मुझे याद पड़ता है फर्स्ट एड की जो एक्सपर्टी है, बिल्कुल, उसका जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए वो ट्रेन करते रहे। इदी के साथ उनकी बड़ी सर्विसेज हैं। आप बड़ा मुझे फ़ख्र होता है जब मैं ऐसे लोगों का जिक्र सुनता हूँ या करता हूँ जो पाकिस्तानी के तौर पर दुनिया भर में तो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, मगर वो पलट के पाकिस्तान भी आते हैं और अपने घर को, अपने वतन को, अपने देश को मज़ीद बनाने, संवारने, निखारने में अपना एक किरदार अदा करते हैं। ये जो टेली मेडिसिन का आपने जिक्र किया है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब ने भी एक वो टेली मेडिसिन का एक इदारा बनाया है इसी तरह का, क्या आप उसी का जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ, मेरा उसमें रोल ये है कि टेली मेडिसिन टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर और इसकी एम्पावरमेंट और सर्टिफिकेशन के लिए जो मवाद है वो सब लंदन से मैं दूंगा, मेरी टीम देगी। मेडिकल सिटी ऑनलाइन मेरी कंपनी है। तो उसकी जो सिस्टर कंपनी हमने बनाई है पाकिस्तान में, मैंने और डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने मिलके, उसका नाम है सिट्रस टेली मेडिसिन, जिसके साथ हमने एक मेडिकल टीवी भी बनाया है गुलबर्ग में, जिसमें हम क्या करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ हम पब्लिक एजुकेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बात करेंगे और वो टिप्स देंगे आप लोगों को देखने वाले। हाँ जी, मिसाल दीजिए कि जैसे अगर एक आदमी इल्म और शऊर उनका बुलंद करेंगे। आइडिया यही है गिल साहब, आइडिया यही है कि हम लोग उनको, मरीजों को, लोगों को ये बताएंगे कि आप अपनी लाइफ का हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसमें आप ग़िज़ा भी है, आबो हवा भी है, ये सारी चीज़ें, जल्द भी है, जल्द भी है, आंखें भी हैं, आपका पॉस्चर भी है, एक्सीडेंट से बचना कैसे है, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वेरी गुड। और उसके लिए आपने यहाँ कोई टीम बड़ी ऑर्गेनाइज कर ली है? हाँ जी, मैंने फिर डॉक्टर खुर्रम शहजाद का नाम लूँगा कि उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ, और मुझे उन्होंने यहाँ पे ग्राउंड्स फराहम की, और वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्चुअली मेरा जो लंदन में एक टीवी चैनल था उसको मैंने सब टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में शिफ्ट की है। अभी हमने फ़ेज़ 1 शिफ्ट किया है, 1 महीने बाद फ़ेज़ 2 होगा, और टेक्निकली फ़ेज़ 3 3 महीने में शिफ्ट हो जाएगा। आपने जिस तबातर से डॉक्टर खुर्रम शहजाद की खिदमात का जिक्र किया, मैं ऑन एयर ही कह देता हूँ, मेरा बहुत मन है अगर वो कहीं अपनी फुर्सत से वक्त निकालें तो आपके बाद कभी मैं उनको भी यकीनन इंटरव्यू करूँगा। बिल्कुल। ये बड़े शानदार कारनामे हैं डॉक्टर साहब। देखिए ना, आजकल जो सूरत हाल है कि हर कोई अपने माशी जो है ना, उस ईंधन का बंदोबस्त करने में तगदाव में शबाना रोज़ लगा रहता है। बड़े कम लोग होते हैं जो इस तरह की सर्विसेज, आप देखिए ये वॉलंटियर जो है, पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट बड़ा इस्टेब्लिश है, पाकिस्तान में बहुत कम है। आप जिससे भी कोई बात करें वो कहता है जी मेरा क्या फ़ायदा है जी इसमें, ऐसा होता है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे तो ये जज्बा बेदार करना एक कौमी खिदमत के तौर पर यकीनन तारीख में शुमार होगा, ऐसे ही है ना जी? देखिए, आपने बिल्कुल वो बात की है जो अब तो गोरे भी कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारी फीचर उन्होंने रिपोर्ट्स की हैं। BBC ने 2 रिपोर्ट्स इसके ऊपर की हैं कि पाकिस्तान में WHO ने, ये ज़रा सुनिएगा बात, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कहा है कि पाकिस्तान उन 7 कंट्रीज़ में है जहाँ पे कोविड को बेहतरीन तरीके से फ़ाइट किया गया। ग्रेट। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो भी है, और उसमें टेली मेडिसिन की बात उन्होंने स्पेशली की है। अब 12 मार्च को टेली मेडिसिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, 18 मार्च को गवर्नर साहब इसको लॉन्च करते हैं। गवर्नर पंजाब ठीक है। सरवर साहब बड़े वाइज, उनका बड़ा रोल है इस काम में। जिस प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने हमें जगह दी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और जो पॉलिटिकल विल है उसके बगैर हम नहीं कर सकते थे। अब इमेजिन कीजिए कि रोड्स बंद हैं, हमने पिम्स में जाना है, हमने रावलपिंडी जाना है, हमने मुल्तान जाना है। उन्होंने अपनी स्पेशल प्रोटोकॉल पे डॉक्टर खुर्रम शहजाद के साथ कॉन्वॉय भेजा, बल्कि 2 जगह तो वो खुद पहुंचे, मुल्तान में और पिम्स में खुद पहुंचे। गवर्नर साहब या जावेद अकरम? गवर्नर साहब। अच्छा, गुड, ग्रेट। वाइस चांसलर साहब तो पहुंचते ही रहे, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत की कि असल में गवर्नर साहब चूँकि अरसा दराज आप देखिए ना बरतानिया में गुजारा है, इंटरनेशनल उनके तजुर्बात हैं, और वो पब्लिक सर्विस पे बहुत यकीन रखते हैं और प्रैक्टिकली उसमें शामिल होते हैं। वो खुशी महसूस करते हैं आप जब भी उनसे इस हवाले से कोई प्रोजेक्ट, कोई कॉन्सेप्ट उनसे डिस्कस करें तो वो फ़ौरन वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाले रोल पे आ जाते हैं। वेरी गुड। ये जो आप जो सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं, मेरे इल्म में आया कि कोई हमारी 5-6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी आपके साथ मुंसलिक है, कोई दर्जन भर से ज़ायद हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं
جو آپ کے ساتھ لنک اپ ہو گئے ہوئے، کچھ ان کی تفصیل ہو جائے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی، جیسے یہ 18 مارچ کو گورنر صاحب نے لانچ کیا. اب ہمارے پاس چیلنج یہ تھا کہ ہم نے ایک جگہ پہ سارا فوکس نہیں کرنا ہے. اس کا ٹیلی میڈیسن ڈاکٹرز کی جو کانسنٹریشن ہے، ہم نے اونرشپ دینی ہے باقی یونیورسٹیز کو. تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، فاطمہ جناح، اس کے بعد لاہور سے باہر نکلے تو 5 میڈیکل یونیورسٹیز نے اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کیا. میں نے ان کو سافٹ ویئر دیا. کوئی نام بڑی یونیورسٹی؟ جی، جیسے ملتان نشتر، اس کے بعد پمس، اس کے بعد راولپنڈی کا میڈیکل یونیورسٹی، پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، پھر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، اور ہمارے ہاں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس تو پائنیئر تھے نا، وہاں تو سارا کچھ، وہاں تو نرو سینٹر تھا. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی سپرویژن میں. پھر ایک نام میں اور لوں گا کہ ڈاکٹر ہمایوں تیمور بیگ نے اس میں بہت ہیلپ کیا. وہ ڈاکٹر خرم شہزاد جہاں کہیں تھک جاتے تھے تو وہ پیچھے سے کوآرڈینیشن اور آپریشنس کے اندر وہ انوالو تھے. آصف محمود صاحب تھے جو اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر تھے. تو انگلینڈ میں میری پوری ٹیم تھی ان کے بیک اپ میں. ہم لوگ تو 2 دن تو سوئے نہیں جب گورنر صاحب نے کہا مجھے 24 گھنٹے میں کر کے دو. 3 ہم نے ان کو کہا جی ہم 2 دن کم از کم دے دیں ہمیں. تو ہم نے 2 گھنٹے میں لگا دیا سب ہم نے. اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو وہ رسپانس ہے ان لوگوں کا جو پروفیشنلز ہیں یا لیڈرز ہیں، جیسے گورنر صاحب کا آپ نے ذکر کیا. پبلک کا جو آپ کو کوئی رسپانس آنا شروع ہوا ہے آپ کی سروسز کا؟ لوگ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو رہے ہیں؟ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیمرہ پر لائیو بیٹھ کر ایک ڈاکٹرز ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے اور یہ ہمارے لیے سود مند ہے؟ ان تجربات تک یا ان مراحل تک آپ پہنچ گئے ہیں یا ابھی کچھ کام باقی ہے؟ یا آپ نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا، کیونکہ اس کا میں بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا 3-4 سال پہلے. پھر مجھے لگا کہ پاکستان میں ٹیلی میڈیسن ایز اے پروڈکٹ نہیں لانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ابھی ہم بلڈ کر رہے ہیں. ہمیں ایز اے کلچر لانا چاہیے. ٹیلی میڈیسن کا کلچر لائیں اور لوگوں کے پرابلم سالو کریں رادر دین چیزیں بیچیں یہاں آ کے. دیٹ واز اے رانگ اپروچ بائی اینی باڈی. تو ٹیلی میڈیسن کموڈیٹیز بیچنے کی بجائے آپ آئیڈیاز نئے لوگوں کو دیں، نیا علم دیں، آئیڈیا سے بہتر تھا پرابلم سالو کریں. کیونکہ جب دیکھیں آپ کسی کا پرابلم سالو کرتے ہیں تو وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس کو سیکھنے میں. ہم نے کیا کیا، جیسے یہ کووڈ-19 کا جو کرائسس ہوا، اس سے پہلے میں پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے پروجیکٹ میرے پاکستان میں چل رہے تھے. کراچی میں صحت کا کہانی چل رہا تھا اور اس طرح کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں. لیکن نیشنل لیول پہ جب یہ پروجیکٹ ہوا تو لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس کو سیکھا. ٹھیک. اور سیکھا کیا، 5.5 لاکھ سے زیادہ پیشنٹس ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن سافٹ ویئر اور ٹیلی فون کا کمبینیشن پہ 5.5 لاکھ مریضوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا. آپ کی بنائی ہوئی وہ جو، ہاں جی، اس پروجیکٹ میں جو، اور یہ کتنے عرصے میں ہوا یہ مارچ 18 مارچ سے لے کے اگلے آپ کوئی 5.5 مہینے لگا لیجیے، اس کا ڈیٹا ہے یہ جو تو بڑا مختصر عرصہ ہے. جی ہاں، بلکہ یہ ڈیٹا میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے گورنر صاحب کو ایک کانفرنس میں پریزنٹ کیا ڈیٹا. میں وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں. یہ اس میں سافٹ ویئر اور ٹیلی فون لائن دونوں انٹرمکس تھیں تاکہ جو لوگ کال ڈراپ ہو جاتی ہے تو وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح ہم نے ایک اور کام کیا کہ ہم نے اس کے تھرو 2 کام کیے کہ پیشنٹس کو یہ کانفیڈنس آیا کہ یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ڈاکٹرز کو یہ کانفیڈنس آیا کہ یہ چیز واقعی مستفید ہے، میں بھی بچا ہوا ہوں. اگر میں کلینک کر رہا ہوتا تو کتنی 75 پروفیشنلز، میڈیکل پروفیشنلز، جس میں ہمارے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ملتان، آپ جانتے ہیں ان کا نام. ہاں بالکل بالکل، بڑے لوگ ان کی ڈیتھ. دیکھیں نا، یہ جو جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ فائرنگ رینج میں، فرنٹ لائن پر، لائن آف فائر میں ہمارا سب سے پہلے جو پروفیشن وہ تو ڈاکٹرز ہیں. بالکل. جو براہ راست انٹریکشن میں آئے اور بہت اچھے ڈاکٹرز اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر گئے اس خدمت میں کام کرتے ہوئے. آپ دیکھیں ڈاکٹر وہ چھٹی لے کے گھر بیٹھ جاتا، اسے کیا پڑی تھی، وہ کہتا جی میں تو چھٹی پہ ہوں، مگر انہوں نے اپنی جانیں داؤ پہ لگا کر ہم وطن پاکستانیوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لیڈنگ فرام دا فرنٹ کے رول میں رکھا. ڈاکٹر صاحب بریک کا وقت ہونے والا ہے، چلتے چلتے میں مجھے کوئکلی ایک اور بات یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ریپلیسمنٹ ہے، آپ اسے سمجھیں نا کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا نا. بالکل. کہ میں پرسنلی ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوں، کہانی سنا رہا ہوں، سر مجھے پیٹ میں ایسے ہوتا ہے، سر مجھے سر میں ایسے ہو جاتا ہے، سر میں جب سوتا ہوں تو مجھے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی سر. جو ہمارے ہاں ایک انداز ہے مریض کا، وہ لمبی کہانی سناتا ہے اپنے ڈاکٹر کو. اس سے اس نے جب شفٹ ہونا ہے ٹیلی میڈیسن کی طرف اور وہ کیمرے کے ذریعے اپنے ڈاکٹر سے انٹریکشن کر رہا ہوگا یا کیمرہ پر کوئی ڈاکٹر اسے تربیت دے رہا ہوگا، اندازاً ہمیں کتنا ٹائم درکار ہوگا کہ ہم اس آرٹ کو سیکھ لیں گے ایک لے مین کے طور پر؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں انوالو ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ٹیلی میڈیسن تھوڑی دیر بھول جائیے. اگر آپ کلینک میں میرے پاس آئے ہیں اور میں آپ کو کانفیڈنس سے نہیں دیکھ رہا ہوں،
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر میں آپ سے دوبارہ کرتا ہوں وہ سوال، پھر میں کبھی پیپر پکڑتا ہوں، کبھی کوئی چیز پکڑتا ہوں، تو آپ کو جو میرا مینرزم ہے وہ لگے گا ایک پروفیشنل میچور ڈاکٹر کا نہیں ہے. اب اصل مریض کو بھی لگے گا کہ ڈاکٹر عدم توجہی کا شکار ہو رہے ہیں، مجھے دیکھ ہی نہیں رہے. نہیں، ناٹ اونلی دیٹ، ڈاکٹر کمپیٹنٹ نہیں ہے. تو آپ جب مریض سے آپ کا ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے تو وہ مریض باہر جا کے پرچی پھاڑتا ہے، کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے. اب ٹیلی میڈیسن کی طرف آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے. ٹیلی میڈیسن میں بھی ایک امپورٹنٹ کی فیکٹر ہے جو بہت لوگوں نے بڑی جگہ، میں ٹیلی میڈیسن 7 کنٹریز میں کر رہا ہوں، میرے پروجیکٹ 7 کنٹریز میں ہیں انٹرنیشنل. کون سی؟ اس میں امریکہ، برٹن، دبئی، قطر، سعودی عربیہ، پاکستان اور ایجپٹ. اور ایوری ویئر ویری سکسیزفل. اور موریشیس میں بھی، سوری میں 8واں کنٹری موریشیس میں بھی کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ کنٹریز وہ ہیں جہاں پہ میں نے جو گیپ انالیسس کیا. ٹیلی میڈیسن اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر اسکلڈ نہیں ہے. اوکے. پیشنٹ کو تو سروس چاہیے. اگر ڈاکٹر کانفیڈنٹ ہوگا ایک سسٹم کے استعمال میں تو وہ مریض کو سروس دے سکے گا. مریض کو تو سافٹ ویئر کا پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ ڈاکٹر نے سب توجہ اپنی طرف رکھنی ہے. اگر ڈاکٹر کھو جائے گا سافٹ ویئر میں تو مریض جو ہے وہ بھی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. مریض کہے جی ڈاکٹر کو کمپیوٹر پہ دکھایا تھا. ایک اور چیز میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کو پھر میڈیا کی ٹریننگ بھی دیں گے. میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ڈاکٹر خرم شہزاد کا میں نام لوں گا. ہم نے مل کے ایک پلان کیا کہ ہم ڈاکٹرز کو ٹریننگ دیں. پہلے ہم نے ڈاکٹرز 24/7 کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی. میں نے انگلینڈ سے شروع کیا. پھر پاکستان میں پروفیسر ڈاکٹر ناصر شاہ ہیں، انہوں نے ڈاکٹر خرم شہزاد کے ساتھ لیزون کیا اور انہوں نے پہلے میں نے ان کو ٹرین کیا، انہوں نے آگے سے ٹرین کیا. ہم نے 1500 سے زیادہ ڈاکٹر ٹرین کیے. آپ نے ڈاکٹر محمود شوکت صاحب سے بھی کوئی رابطہ؟ اس لیے کہ پنجاب میں وہ ایڈوائزری دے رہے ہیں اور وہ بھی ایک پائی وصول نہیں کرتے اس کی. ان سے کوئی آپ کا انٹریکشن؟ ڈاکٹر محمود شوکت صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں، علامہ اقبال میڈیکل کالج کے سینئر ڈاکٹر ہیں اور الومنی کے بھی ہیں. تو میرے ان سے کافی رابطہ ہے اور ان سے ہمیں گائے بگائے ہم سے گائیڈنس ہم ان سے لیتے رہتے ہیں. مطالعہ آدمی ہیں، بہت اور بڑے شفیق انسان ہیں. میں ابھی اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے صحت گھر شروع کیا جو کہ پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد نے جب کانفیڈنس گین کیا. میں آپ کو چینج بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ٹیلی میڈیسن پہ ٹرسٹ نہیں تھا. جب پروفیشنلز کا بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یار ڈاکٹر 24/7 اتنا کامیاب ہو رہا ہے تو یہ تو کام چلتا ہے. پھر ہمیں پنجاب کا 110 ملین پاپولیشن کا پروجیکٹ ملا کہ آپ بیسک ہیلتھ یونٹ میں ٹیلی میڈیسن لگائیں. اور اسپیشلسٹ ایوارڈ کیا آپ کو؟ یہ آپ کو پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس اسٹیٹمنٹ ہے اور کیپٹن عثمان یونس جو ہیلتھ سیکرٹری ہیں ان کے ذمہ لگا کہ آپ یعنی حکومتی ادارے کی حکومت کی طرف سے آپ کو یہ. تو یہ آفیشلی ہمارا سیکنڈ بڑا پروجیکٹ ہے جس کو ہم 110 ملین پنجاب کی پاپولیشن میں لے کے جائیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے 2-3 بار کووڈ کا ذکر آیا ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد میں نے آپ کو کووڈ اور انفیکشس ڈیزیزز جو ہیں اس حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ سے کرنا ہے. ناظرین، ہم ڈاکٹر سہیل چغتائی آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں. اس میں استدلال بھی ہے، حقائق بھی ہیں اور ایک ایسی کمٹمنٹ بھی ہے جس کے ذریعے ہم مستقبل کا جو پاکستان ہے اسے مزید صحت مند بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہی گفتگو بریک کے بعد بھی جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. آج میرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر سہیل چغتائی. بریک سے پہلے آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے. آپ ان کی ایکسپرٹی، ان کا جو کمٹمنٹ اور وہ جو جذبہ ہے اس سے تو آپ آگاہ بالکل ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے ہم نے 2-3 بار کووڈ-19 کا ذکر آیا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی ذرا کچھ بات ہو جائے. آپ بڑے ٹرینڈ ہیں، پروفیشنل. ایک تو دنیا بھر کا جو رد عمل آیا تھا اس حوالے سے پہلے فیز میں، وہ آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ وہ بڑا پازیٹیو تھا. ہماری جو حکومتی اقدامات تھے اسے بہت سراہا گیا. اب یہ جو فیز 2 آ گیا ہے اس کا، یہ اس کی شدت، اس کی لہر میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور زیادہ جانیں اس کی جو شرح ہے اموات کی وہ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ خطرناک حد تک بہت زیادہ ہے پہلے فیز کی نسبت. پاکستان کی بات کریں تو اسی طرح پازیٹیو جو ٹیسٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. حکومت انتباہ تو کرتی ہے، نصیحت بھی کرتی ہے، رہنمائی بھی دے رہی ہے. عوام شاید وہ ہنر، وہ گر سیکھ نہیں پا رہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ جان کے بچاؤ کی واحد تدبیر ہیں.
عوام کو کس طرح سے ہم شعور دے سکتے ہیں، علم دے سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں ایجوکیشن انڈسٹری کا پراپر یوز کیونکہ یہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ یوتھ بہت زیادہ ہے، اور یوتھ جو ہے وہ دے آر تھرسٹی فار کریئر ایڈوانسمنٹ. ہم لوگ ان کو امپاورمنٹ دیں، ان کو انٹرپرینورشپ دیں، ان کو ایسے انسٹیٹیوٹ بنائیں جہاں پہ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو کسی ٹاسک اورینٹیشن میں ڈالا جائے کہ اگر یہ کام آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں اس کا مطلب ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب امپاورمنٹ ہے. استعمال کی نا ایجوکیشن انڈسٹری، جی تو اس میں بہت سی وہ کمرشلائزیشن کی بو آتی ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہمارے وہ تعلیمی اخراجات کی رسیدیں رہ گئی ہیں، ڈگریاں، وہ اس میں علم بھی کم ہو گیا، تربیت تو سرے سے ہی ختم ہو گئی. بس یہ ہے کہ آپ جناب یہ پڑھ لیں تو اتنے کی نوکری آپ کی منتظر ہے. اب ہدف جو ہے، نشانہ جو ہے وہ نوکری ہے، معاش ہے. جبکہ جو تعلیم ہے اس کے اندر اگر تربیت نہیں ہے تو وہ تو اپنا حقیقی جو اس کا مقصد ہے وہ تو پورا ہی نہیں ہوتا. وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر درمیان میں ہم رہ جاتے ہیں. مس فٹس کی سوسائٹی ہم نے بنا لی ہے. بہت سے لوگ جو کام جنہیں نہیں کرنا چاہیے وہ نوکری کی وجہ سے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب. یو آر اے ٹرینڈ پروفیشنل، سیزنڈ پروفیشنل. ہمیں جب آپ سماجی حوالوں سے جب آپ کچھ پروجیکٹس کرتے ہیں تو اس میں یقیناً آپ کو بھی یہ ہرڈلز آتی ہوں گی کہ لوگ بات سمجھ ہی نہیں پاتے آپ کی. یہ آپ نے جو بات کی ہے میں اس کا آج عملی مظاہرہ دیکھ کے آیا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں ابھی قوت کا کنونشن تھا جس میں ڈاکٹر امجد ثاقب لیڈ کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے دعوت دی کہ تھوڑی سی اناگرل اسپیچ کرنی ہے، تو جگہ دکھانی ہے. میں نے ان کو دیکھا کہ وہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیچارے بڑے غریب علاقوں سے دور دراز سے آئے ہیں، لیکن ان کا میرے ساتھ جو آئی کانٹیکٹ ہوا ہے وہ بڑا اسٹریٹ ہوا ہے. اور انہوں نے مجھ سے بڑے اچھے لہجے میں بات کی ہے. مجھے یہ لگا ہی نہیں کہ پاکستان کے کسی دور دراز علاقے سے یہ بچہ ہے. اچھا اس کے علاوہ میں ان کے ہاسٹل گیا ہوں. میں ان کے ہاسٹل میں گیا ہوں. میں نے کہا آپ کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ جی ہم یہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے سارا مجھے میس دکھایا. تو میں نے کہا یہ یہاں سے آپ کی ایجوکیشن شروع ہوتی ہے کہ آپ جب مل کے بیٹھتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ میں یونٹی آتی ہے، آپ سیکھتے ہیں اور آپ کو یہ دن یاد رہیں گے. وہاں پہ کچھ قصور کے بچے بھی تھے، حالانکہ وہ یونیورسٹی بھی قصور کے پاس ہے لیکن بچے بورڈنگ میں تھے. تو یہ کمپلسری ہے. اچھا ڈاکٹر امجد ثاقب نے مجھے بتایا بعد میں کہ یہاں پہ ہم کسی بچے سے کوئی پیسہ نہیں لیتے. آپ نے بھی ایجوکیشن انڈسٹری کی بات کی ہے، تو یہ ایجوکیشن انڈسٹری جو فلانتھروپک کور سے بنتی ہے اس کے اندر انشاءاللہ ورلڈ کانگریس اوورسیز پاکستانیز ہم اس میں آئیں گے، ہم اخوت کو سپورٹ کریں گے اور اس طرح کے اور بھی پروجیکٹ انٹلیکچوئل سپورٹ کریں گے اور کنٹریبیوٹری بھی کریں گے اگر کہیں اسپانسرشپ چاہیے ہوگی. تو مجھے یہ چیز جو ہے آپ نے جو انڈسٹری کی بات کی ہے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسے اور پروجیکٹ جو انڈسٹریل نہیں ہوں، جو ایجوکیشنل ہوں اور فلانتھروپک ہوں، جس میں ہم بچوں کو ایجوکیشن وہ دیں جو پرپز بلٹ ہو. بالکل ٹھیک. جیسے اب میرا اپنا چھوٹا بیٹا ہے، وہ 8 سال کا ہے، وہ گیم ایپ بنانا سیکھ رہا ہے. اب وہ گیم ایپ کیوں بنانا سیکھ رہا ہے کہ وہ ہی وانٹس ٹو بی اے پروگرامر. ابھی سے اس کو اس لائن پہ چلا گیا. ہمارے ہاں تعلیم کی چلیں بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں وہ R&D تو کہیں میرا خیال ہے کسی شعبے میں بھی ریسرچ کا تو کوئی وہ بالکل ابس ہے اس کا خواب دیکھنا بھی. ہمیں آج تک یہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے کہ کب کہاں اور کس فیلڈ میں ہمیں لوگوں کی وہ درکار ہے اتنی تعداد، تاکہ ہم اس طرف کا ڈسپلن جو ہے وہ کھولیں، لوگوں کو نصاب پڑھا دیں. یا تو اندھا دھند لوگ بس پڑھتے ہی جا رہے ہیں، وہ ڈگریوں پہ ڈگریاں لیتے جا رہے ہیں، اس کا مصرف ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ نہیں سوچتے کہ کوئی R&D بھی ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ یہ ایک ہمارا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو نالج دے رہے ہیں، راستہ نہیں دکھا رہے. میرا خیال ہے کہ ہم انفارمیشن دے رہے ہیں اور نالج تو سرے سے کہیں، میرا وہی مطلب یعنی معلومات دیے چلے جا رہے ہیں، علم کا تو وجود ہم لوگ اس کو ڈائریکشن نہیں دے رہے کہ اس کو یوٹیلائزیشن کہاں پہ ہے. اور ریسرچ کی آپ نے بات کی، بالکل صحیح بات کہا آپ نے. ابھی ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب ہیں، وہ ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، پاکستان کے ون آف دا موسٹ کوالیفائڈ ایپیڈیمیولوجسٹ. ٹھیک. انہوں نے میری کتاب میں جو ٹیلی میڈیسن کی کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر بھی لکھا ہے ایپیڈیمیولوجی کے اوپر، کووڈ کی ایپیڈیمیولوجی کے اوپر. ٹھیک. وہ لوگ وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور وہ کولیبریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن جیسے یونیسیف ہے، جیسے WHO ہے، اور کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں ہم آپ سے زیادہ افیکٹو ہے یہ کام، اگر نہیں ہے افیکٹو تو کیوں نہیں ہے. ٹھیک. تو ان کی کنٹریبیوشن اور اس طرح یونیورسٹیز ہیں. دیکھیں نا، ایپیڈیمک کی بات ہو رہی ہے، بار بار ہم کووڈ کی طرف جا رہے ہیں. تعلیم کے حوالے سے بات اداروں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنا دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی انفیکشس ڈیزیزز کے حوالے سے کوئی ریسرچ سینٹر ہو، کوئی باقاعدہ کوئی جگہ ہو جہاں پر یہ تحقیق کی جائے کہ ان وباؤں سے کیسے جان بچائی جا سکتی ہے
اور اگر یہ سر پہ مسلط ہو جائے تو جان کیسے ان سے چھڑائی جا سکتی. کوئی میرا خیال ہے ایسا ادارہ میرے ذہن میں تو نہیں, آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیے. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو پوسٹ گریجویشن کا ادارہ ہے کالج آف سرجنز اینڈ فزیشینز, اس کے اندر اگر میرے علم میں نہیں ہے کہ انفیکشس ڈیزیز کے اندر اسپیشلائزیشن ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ہم ریکمینڈ کریں کہ انفیکشس ڈیزیز کے اندر سرٹیفکیٹ نہیں, ایک پراپر پوسٹ گریجویشن ڈگری شروع کی جائے. بالکل اور ہمارے پاس تو مٹیریل اتنا ہے کہ ہم اس ٹرینی ڈاکٹر کو 6 مہینے, سال, 2 سال میں ایک والیوم آف کیسز کے تھرو لے جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بڑا, بلکہ ہم لیڈ کر سکتے ہیں, ورڈ کو دکھا سکتے ہیں. یہ بڑا بیسٹ ٹائم ہے ہمارے لیے. بالکل. آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ایک جو برا تجربہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ ایک اچھا سبق بھی لے کے آتا ہے ساتھ. تو یہ سبق ہم اگر سیکھ لیں ان دنوں میں, وبا کے دنوں میں, جانیں انسانی جانیں یوں تلف اور خشک پتوں کی طرح اٹھتی جا رہی ہیں. بالکل. اور ہم بے بس ہیں, اس لیے کہ علاج تو اس کا فی الحال کسی کے پاس بھی نہیں. کیا ویکسین علاج ہے ڈاکٹر صاحب اس کا؟ ویکسین ایک طریقہ ہے, یا یہ بھی پریونٹیو میئر ہے کوئی؟ ویکسین تو پریونٹیو میئر ہے, اور جو اینٹی باڈی ویکسین 2 طرح کی ہوتی ہے. جو ایکٹیو ویکسین ہے جو ابھی ہم لگا رہے ہیں لوگوں کو, یہ پریونشن ہے. جو سیرم ویکسین ہوتی ہے جس کو پیسیو امیونائزیشن کہتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, جس میں آپ اینٹی باڈیز ڈائریکٹلی انجیکٹ کرتے ہیں, آپ ویٹ نہیں کرتے. لیکن ہم تو یہاں پہ اینٹیجن انجیکٹ کر رہے ہیں جس سے مدافعت پیدا ہوگی. 21 دن کے بعد ٹیسٹ ہوگا, پھر 28 دن کے بعد, تو یہ وہ سسٹم ہے. یعنی یہ ہے کہ کورونا کے جو اس کے جس کے باعث موت ہو جاتی ہے انسان کی, وہ جو بد اثرات ہیں, یہ ویکسین شاید ان اثرات کی تیزی کو تھوڑا کم کر دے گی, لیکن وہ جو خطرہ ہے وہ تو موجود رہے گا. جب تک اگر آپ نے آج ویکسین لگوا لی ہے تو آپ کرونا وائرس سے بچ نہیں گئے ہیں. جب تک آپ کی باڈی میں, جو کہ 28 دن کے بعد جب اینٹی باڈیز کا لیول بڑھے گا, تب آپ سیف ہیں. اس سے پہلے آپ سیف نہیں ہیں. یہ نہیں کہ آپ کرونا لگوا کے آپ سمجھیں کہ آپ نے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا, انجیکشن لگوایا, ویکسین لگوائی اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں پروٹیکٹڈ ہوں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ میسج جانا چاہیے کہ ویکسین کے بعد آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بتائے گا کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں یا نہیں. اور وہ پروٹیکٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے پروٹیکٹ ہو گئے, وہ دوبارہ بھی ہٹ کر سکتا ہے. اگر آپ SOPs پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تو آپ دوبارہ نشانہ بن سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. بلکہ چائنا میں اور رشیا میں ری انفیکشن کیسز ہوئے ود ان 4 months. جی بالکل, ہمیں اس کی رپورٹس ہم نے دیکھی. ایک بندے کو کرونا ہوا, اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. اب اس کی جسم میں جو مدافعت ہے وہ کافی دیر تک نہیں چلی. اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ہم ابھی دیکھنا ہے کہ ویکسین کے بعد کیا ہم 4 سال کے لیے محفوظ ہیں, 2 سال کے لیے, 6 مہینے کے لیے. اچھا, مجھے ایک اور بات بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کورونا ہے, کووڈ, یہ کیا ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ بن گیا ہے اب؟ دیکھیے, کوئی بھی جو بڑا خوفناک سوال, میں سوچتے ہی اس میں لرز یہ اٹھتا ہوں. آپ نے ایسا سوال پوچھا جس میں جیسے انفلوئنزا ہے, جیسے ملیریا ہے, وہ ہماری زندگی کا حصہ ہی تو ہے. ہم بچتی تو ہیں ہر سال ملیریا سے. تو کیا کورونا بھی وہی حیثیت اختیار کر گیا ہے؟ میں اس میں ایک لفظ یوز کروں گا, انٹرنیشنل ٹریولنگ. اب انٹرنیشنل ٹریولنگ وہ ہے جس میں جب تک ایئر لائنز ویکسین کو کمپلسری نہیں کرتی تب تک ہمارے پاس یہ تھریٹ رہے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 31 ملین فیس بک پہ سبسکرائبرز ہیں جو اینٹی ویکسرز ہیں, اور 17 ملین یوٹیوب پہ ہیں. ٹھیک. اب یہ 31 ملین کے اوپر جو ریونیو فیس بک کو آ رہا ہے وہ $990 ملین کا ہر سال آتا ہے ان کو ایڈورٹائز کرنے سے. اب فیس بک کو بہت بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے کہ ان کو بند کرے, وہ کرتا نہیں ہے بند. اب آگے چلیے, جو ہیزیٹنٹس ہیں, جو ویکسین لگوانا چاہتے ہیں لیکن بہت کمرشل اینٹی ہے, اس کو کیسے بند کیا؟ اب دیکھیے, جب تک ایئر لائنز اس کے اندر ویکسین کمپلسری سرٹیفکیٹ نہیں کرتی کہ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی فلاں ڈیٹ تک, جب تک اویلیبل ہے, تو ہم آپ کو ایئر لائن پہ نہیں چڑھنے دیں گے. اچھا, دیٹ از دا وے. اس کی آپ یقیناً وہ رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی. 2024 تک بھی بہت سے ایسے ممالک ہوں گے جن کے لوگوں کو ویکسین بہم پہنچانا ایک کار دارد ہوگا. یعنی آئندہ 4 سال تک بھی وہ ویکسین, یہ نہیں کہ پوری دنیا میں اویلیبل ہو جائے گی اور سب لوگ محفوظ ہو جائیں گے. جہاں کوئی ایک شخص وہ جو اس کو ویکسین نہیں لگ سکی, یا اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا, یا اس نے SOPs پہ عمل نہیں کیا, وہ خطرہ تو موجود رہے گا. وہ جہاں جائے گا اپنے ساتھ لے کے جائے گا وائرس کو. وہ اپنے لیے بھی خطرہ ہے, اور جہاں وہ بیٹھے گا, جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے 21 دن تک, وہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے. تو اس لیے 2024 کی آپ نے بات کی, میرا خیال یہ بڑا محتاط اندازہ ہے. اگر بڑی ایگریسو, اس سے بڑھ بھی سکتا ہے. دیکھیے, وہ کنٹریز نائجیریا, نیروبی, کینیا, اور اس کے بعد جو فردر فار ایسٹ افریقہ ہے. جی, ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آئندہ چند سالوں تک پورا پاکستان بھی جو ہے تمام لوگوں کو ویکسین لگا دینا,
یہ ایک مشکل کام ہوگا. ابھی تک تم پولیو کو نائجیریا یا فائٹ کر نروبی رہے تو ہیں, بعد میں جاتے ہیں. ہم تو اب تک پولیو کو فائٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے واقعی آپ نے صحیح کہا, یہ ہمارے ملک میں بہت بڑا چیلنج ہے. لوگ ویکسین کو بعض دفعہ سمجھتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, ویکسین کووڈ ہے نہیں, ایسا بالکل نہیں وہ ہے. پروپیگیشن تھیوریز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا جی. انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب ہوا یہ کہ کرونا ابتدا میں ایک عجب سی اس میں ایک سیاسی اینگل آ گیا, الزام تراشی اور بہتان ترازی اور بالکل ایک کھینچا تانی کی شکل. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ آپ ہی میں سے یعنی دنیا کے بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ایک طرح کا کنسورشیم ٹائپ بنا لیا. انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی نہیں یہ فلو ہی ہے جی, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی, یہ تو ایسے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, اس کے مقاصد اور آپ کے علم میں ہے نا. میرے علم میں ایون امریکہ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے سینئر ڈاکٹرز نے اس پر پریس بریفنگز کی, اپنا مدعا بیان کیا اور یوں ثابت کرنے کی کوشش کی جی کرونا کچھ بھی نہیں ہے جی. اب اس سے بھی ڈویژن آ گئی, بہت سے لوگ پریشان ہو گئے. ایک پروفیشنل کہہ رہا ہے کہ نہیں فکر کرنے کی بات نہیں ہے, دوسری طرف دوسرا پروفیشنل کہہ رہا ہے کہ بھائی جان خطرے میں ہے, اپنی احتیاط کریں. اب لوگ کہاں جائیں سر, لے مین کہاں جائے گا؟ دیکھیے اس کے لیے گورنمنٹ کی سائڈ سے ایک بین لگنا چاہیے کہ فیس بک, یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ایسی پوسٹ جو ویکسین کے بارے میں ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے اس کو فلیگ کیا جائے. اوکے. اور جو میڈیا ہمارا ہے, پاکستان کا میڈیا, وہ اس کو فلیگ کرے اور اس کو بین کروائے تاکہ لوگوں میں مس ٹرسٹ نہ کریٹ ہو. اس کے بعد جو پوسٹرز ہیں, جو یہ پروگرامز ہیں, ان کو اسکرین کیا جائے کہ کوئی بھی اینٹی کووڈ, اینٹی ویکسین کے اوپر کوئی پروگرام ہو تو اس کو پہلے بات کرنی ہو گورنمنٹ کے پاس کہ ہم یعنی اسکریننگ ہو اس کی پراپر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میڈیا دیکھیں لوگ تحقیق نہیں کرتے, جو میڈیا پہ بات ہوتی ہے لوگ مان لیتے ہیں, لوگ تحقیق کرنے کا ٹائم نہیں ہے یا شوق نہیں ہے. خصوصاً ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ جانتے ہیں یہ ایک شتر بے مہار ہے, جس کا جو من کرتا ہے وہ اس پہ جو مرضی لکھ دے اور وہ وائرل ہو جاتا ہے. یہ ایک جن ہے جو بوتل سے باہر آ گیا, وہ جن ہے بوتل سے باہر. واہ واہ واہ, بہت اچھی بات. آپ ماشاءاللہ آتھر ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو آپ کی گفتگو میں آپ کی جو ہے نا وہ بڑا ایک لطف آتا ہے, چسکا آ رہا ہے مجھے. آپ آخر میں ایک بات اور بتا دیجئے, یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں, آپ نے چند ممالک کا ذکر بھی کیا ہے, اس میں بہت ساری پبلک سروس جو ہے وہ ہے, اس میں اخراجات بھی تو آتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, کون فنڈ کرتا ہے آپ کو؟ دیکھیے ابھی تک تو ہمارے پاس بہت سارے پاکستان میں پروجیکٹ چل رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ پیڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جو نیشنل لیول پہ ہیں اس میں ہم یہ نہیں سوچتے پہلے کہ اس کی ریونیو کیا ہے, ہم پہلے سوچتے ہیں اس کی ایفیکٹیوٹی کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے. ٹھیک. اب وہ امپیکٹ جب ڈیفائن ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اٹ ول ڈرا فنڈس, لیکن وہ ہمارا پرائم آبجیکٹیو نہیں ہے. ابھی ہم نے انڈس ہاسپٹل, اس کے بعد نمز نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز, اخوت, ہم ایدی کی طرف بھی جا رہے ہیں. دیر مینی مور آپ ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر خورم شہزاد, مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ گزشتہ دنوں ہم نے کچھ رپورٹس اخبارات میں کور کی گئی تھی اسٹوریز, وہ فیصل ایدی کے ساتھ انہوں نے اندرون سندھ کے دورے کیے اور وہاں بہت سارا کام کیا, وہ ایدی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ آپ ہی کی اس آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں. اچھے لوگوں کو باہم مل بیٹھنا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب, وہ ایک قوت بن جاتے ہیں, طاقت بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں شاید سماجی طور پر یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں, کوئی کہیں لگا ہوا ہے کسی تگ و داؤ میں, وہ کہیں لگا, تو ایک کنسنسس ہونا چاہیے, ایک پاور اس میں آنی چاہیے, سب باہم مل کر کندھے سے کندھا ملا لیں تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے سود مند ہو سکتی ہے یہ بات. تو یہ مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پینل پر ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ یونیورس کنسپائرز, کہ جب کوئی ارادے میں شدت ہو تو اچھے لوگ اس ارادے کے لوگ مل جاتے ہیں خود سے. یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ انما الاعمال بالنیات, وہ تو آپ ہمارے شرعی فیصلے بھی ہیں. وہ قانون قدرت جس نے بنایا وہ قادر مطلق, اس نے بالکل یہ ہمارے لیے امکانات رکھے ہیں کہ اگر ہم اچھا کوئی سوچ کر نکلیں تو اسباب تو مل ہی جاتے ہیں. مگر میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو فنڈنگ کے حوالے سے کوئی دشواری تو ہوتی ہوگی, کیا کوئی چیریٹی آپ لیتے ہیں یا کوئی انٹرنیشنل ادارے آپ کو بیک کرتے ہیں, آپ کو پروجیکٹ ڈیزائن کر کے انہیں دیتے ہیں کہ اس ایریا میں کام ہونا چاہیے. وہ جو آپ کی فنکشننگ ہے نا, میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرے سننے والے, دیکھنے والے وہ بھی موٹیویٹ ہو جائیں, وہ بھی اگر آپ کے ساتھ ملنا چاہیں تو وہ ضرور ملیں. دیکھیے جو ڈاکٹرز 24/7 آن لائن جو ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن ہم نے شروع کی, ہم نے گورنمنٹ سے, ہم نے کسی ادارے سے کچھ فنڈ نہ ایکسپیکٹ کیا نہ مانگا. ہاں ہمیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی لاجسٹک سپورٹ رہی, جہاں بھی ہم گئے انہوں نے اپنے ادارے کھول دیے ہمارے لیے, لیکن ہم نے ان سے کچھ ریٹرن نہیں مانگا فائنینشلی.
اس کے بعد جو صحت گھر پروجیکٹ شروع ہوا ہے، اس میں گورنمنٹ کی ہمیں بیکنگ اپ ہے، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے لاجسٹک سپورٹ ہے. یہ کہاں پہ قائم کر یہ رہے ہیں صحت گھر جو ہے یہ ٹیلی میڈیسن کا پروجیکٹ جو پاکستان اوکے، میں ٹھیک، پنجاب میں ٹھیک. ہم 9 ڈویژنز میں لے کے جائیں گے، جو لاہور سے سٹارٹ ہو چکا ہے، ابھی ہم ملتان جا رہے ہیں اس کے بعد. گریٹ گریٹ. اس میں بھی ہم فنڈنگ ایکسپیکٹ ابھی شروع میں نہیں کر رہے، لیکن ایونچولی جب پروجیکٹ بڑا ہوگا اس کی نیڈ بڑھے گی تو اس کو سسٹینیبلٹی کے لیے فنڈ گورنمنٹ کا چاہیے ہوگا. گریٹ. اس کے علاوہ جو ہمارے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ فنڈز ہیں، اس میں میں نام لوں گا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا، کہ ان لوگوں نے ہمیں ریکگنائز کیا ہے اور ہمیں سپورٹ کیا ہے، اینڈ دے آر کمنگ اپ ناؤ اینڈ دے آر ٹاکنگ ٹو اس کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. ویل ڈن ڈاکٹر صاحب. اگر میں یہ بھی کہوں نا کہ آپ بارش کے وہ پہلے قطرے ہیں جن کے آنے کے بعد ایک موسلادھار جو ہے نا وہ اللہ کی نعمت وہ آسمانوں سے زمین کا رخ کر لیتی ہے. مجھے ذاتی طور پر آپ سے بات چیت کر کے ڈاکٹر صاحب بہت حوصلہ بھی ملا ہے اور مجھے بڑا فخر بھی محسوس ہوا ہے. یہ کچھ جستہ کے طور پر مجھے یہ ایک یقین اور گمان کے درمیان میں کہیں تھا کہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بہت عزت کماتے ہیں. آج آپ سے بات چیت کر کے نا وہ میرا گمان یقین میں ڈھل گیا ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو صحت و سلامتی سے رکھے، اور خصوصاً جو آپ وطن عزیز پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے جو آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس میں شبانہ روز آپ کو ترقی ملے جی، آپ کو دعائیں ملیں جی، اور نتیجتاً ہمارا ملک پاکستان یقینی طور پر ایک صحت مند ترین ملک بن جائے گا. مجھے بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ سے آج بات چیت کر کے. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ڈاکٹر سہیل چغتائی سے کچھ میں جذباتی سے مرحلے پہ آ گیا ہوں، چونکہ معاملہ پاکستان وطن عزیز مادر وطن کے بارے میں ہے. یقیناً ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو جذبہ رکھتے ہیں. پیسے کمانے کے ذرائع بہت سے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جذبہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جنونی سے، یہ معجزاتی کام کر جاتے ہیں ناظرین، اور ہمیں ان کا مددگار بننا چاہیے. میں ایک شعر اگر آپ اجازت ارے بسم اللہ. اس پہ آپ نے جذباتی کی جو بات کی، بسم اللہ. میرے والد صاحب ڈاکٹر یوسف رضا چغتائی وہ فزیشین تھے اور اردو کے شاعر بھی تھے. ان کا یہ شعر جو آپ کی اس بات سے متعلق ہے، انہوں نے کہا، مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنی پریکٹس سے بڑھ کے کام کرو، پریکٹس تو سب کر لیتے ہیں. تو مجھے آج ان کی بات یاد آئی آپ کی اس بات سے. ان کا شعر ہے کہ میرے اعصاب تھک گئے تو کیا، میری آنکھوں میں تاب باقی ہے، بات کی ابتدا ہوئی ہے ابھی، بات تو ساری جناب باقی ہے. کیا کہنے، کیا سہل ممتنع. واہ 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 واہ، بہت اچھے. ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آج کی جو نشست ہے ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب سے اس کا اختتام کرتا ہوں. آپ جہاں بھی ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. فیکٹ فائنڈنگ سے ساجد عمر گل کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وطن عزیز پاکستان پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.